السلام علیکم ناظرین، میرا نام رضا ہے، میری عمر 22 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 4 افراد ہیں، ہم 2 بھائی اور امی ابو۔ میری ایک بہن تھی جس کی شادی کر دی تھی اور وہ آزاد کشمیر میں ہوتی تھی۔ میرا بڑا بھائی 30 سال کا ہے اور وہ شادی شدہ ہے، اس کا نام ثقلین ہے۔ میرا بھائی ثقلین ہم سے علیحدہ ہی رہتا ہے اور امی ابو کے ساتھ میں ہی رہتا ہوں۔ گھر میں ہم ٹوٹل 3 افراد ہی رہتے ہیں۔ ہماری فیملی کافی اسٹرانگ تھی اور ہمارے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی اور ابو کا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ میرے ابو کی کپڑے کی دکان تھی اور ہمارا کافی اچھا کام چلتا تھا۔ میرے ابو اب کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور ان سے کام کاج نہیں ہوتا تھا، اس لیے کپڑے کی دکانیں میں نے سنبھالی تھی۔ ہماری کپڑے کی 3 دکانیں تھیں۔ امی ابو نے ابھی تک میری شادی نہیں کی تھی۔ اب میں بہت عیاش پرست ہوتا جا رہا تھا۔ میں دن بدن لڑکیوں کے ساتھ ملتا اور ان سے کافی برے کام کرنے لگ گیا تھا۔ پھر بھی میری خواہش پوری نہیں ہوتی تھی اور میرا یہ ارادہ تھا کہ امی ابو میری شادی کر دے، میری کسی ایسی لڑکی سے ملاقات ہو جو میرے لیے ہر وقت میسر ہو اور جب بھی میرا دل چاہے میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ میری رہائش لاہور کی ہے اور لاہور شہر میں ہی ہماری اپنی جگہ تھی۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ہمارے پڑوسی رہتے تھے۔ ہمارے پڑوس میں آنٹی نگت رہتی تھی۔ آنٹی نگت تقریباً 30 سال کی تھی، اس کے 2 بچے تھے اور آنٹی نگت کے شوہر باہر کے ملک ہوتے تھے۔ آنٹی نگت کے گھر اس کی ساس اور آنٹی نگت اور اس کے 2 بچے ہی ہوتے تھے۔ آنٹی نگت کے شوہر تو باہر کے ملک جاب کرتے، اس لیے آنٹی کبھی کبھار مجھے بلا لیتی تھی اور میرے سے کپڑا لینے بھی آتی تھی۔ میں آنٹی کے لیے سودا سیلف پلا دیتا کیونکہ میرے پاس گاڑی بھی تھی اور میں گاڑی میں آنٹی نگت کے سارے کام کر دیتا۔ آنٹی نگت مجھے اپنے سسرال بھی لے جاتی۔ آنٹی نگت روز مجھے فون کر کے گھر بلاتی اور میں ان کے گھر کے کام کاج کر رہا تھا۔ میں شام کو دکان سے واپس آتا تو آنٹی نگت کے گھر چلا جاتا۔ آنٹی نگت 30 سال کی خوبصورت نوجوان عورت تھی اور ان کی خوبصورتی کے پورے محلے میں چرچے تھے، لیکن آنٹی نگت نے آج تک کسی بھی مرد کو لفٹ نہیں کروائی تھی اور نہ ہی وہ کسی لڑکے کے ساتھ تعلق بناتی تھی کیونکہ ان کے شوہر باہر تھے۔ اور میں بہت پریشان تھا کہ نہ جانے کیوں آنٹی نگت میرے اندر انٹرسٹ نہیں لیتی اور مجھے لفٹ نہیں کرواتی۔ میں یہ بھی سوچتا تھا کہ نہ جانے کون آنٹی نگت کی خواہش کو پورا کرتا ہے، کیونکہ ان کے شوہر تو باہر کے ملک ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ضروریات کون پوری کرتا ہوگا۔ ایک دن میں شام کو 10 بجے دکان سے واپس آیا تو آنٹی نگت نے فون کیا تھا کہ رضا گھر آ کر میری بات سن جاؤ۔ میں اس دن آنٹی نگت کے پاس چلا گیا تو ان کی ساس بیمار تھی۔ میں ان کو ہاسپٹل لے گیا تھا، ان کی نگت بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ ہم ہاسپٹل چلے گئے اور آنٹی نگت کی ساس کو وہاں پر ایڈمٹ کروا دیا۔ اب وہاں پر رہنے کے لیے مسئلہ تھا، آنٹی نگت اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آج کی رات تم ہاسپٹل میں ہی رک جاؤ اور ہمیں گھر چھوڑاؤ۔ میں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور آنٹی نگت کو اس کے گھر چھوڑنے چلا گیا۔ 12 بجے کا ٹائم تھا۔ اپنے گھر بھی بتا دیا تھا کہ میں رات کو ہاسپٹل میں رہوں گا۔ آنٹی نگت کی ساس ہاسپٹل میں ہے۔ میرے گھر والوں نے اجازت دی تھی۔ میں آنٹی نگت کو ان کے گھر چھوڑنے گیا تو آنٹی نگت مجھے اپنے پاس بلا لیا، اپنے کمرے میں لے گئی۔ آج آنٹی نگت نے بہت خوبصورت ڈریس پہنا ہوا تھا اور وہ انتہا کی قیامت لگ رہی تھی۔ مجھے ان کی ادائیں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں آنٹی نگت کے پاس چلا گیا تھا۔ آنٹی نگت سے فرمائش کر دی تھی کہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ آنٹی نگت کہنے لگی تھی کہ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ وہ پیار کرنا چاہتا ہوں۔ آنٹی نگت بھی مان گئی تھی۔ آنٹی نگت کی بیٹری میں جب اپنا چارجر ڈالا تو مجھے کافی آنٹی نگت کی بیٹری بہت تنگ تھی۔ میرا چارجر جب اس میں چلا گیا تو اب میں نے آنٹی نگت سے ہاسپٹل چلا گیا۔ آنٹی نگت کی ساس کو 2 دن بعد چھٹی ہو گئی۔ اب میرا جب بھی دل کرتا میں آنٹی نگت کے گھر چلا جاتا تھا۔
اسی بہانے سے آنٹی نگہت میرے ساتھ۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔